فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمائے کہ نماز ادا کرو، اور نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمائے کہ قربانی ادا کرو۔ دوستو، آگے قربانی آ رہی ہے، عید الاضحیٰ آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور میرے کریم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا دن آ رہا ہے۔ وہ دن بڑا عظیم دن ہے جس روز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ کے اندر قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ جیسے 10 ذوالحجہ کو قربانی کی ابتدا ہوئی تھی اور 10 محرم الحرام کو اس قربانی کی انتہا ہوئی تھی، اور قربانی کی ابتدا رکھنے والے بھی میرے مصطفیٰ کریم کے خاندان سے تھے، اور قربانی کی انتہا کرنے والے بھی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کے رفقا تھے۔ کتنا عجیب منظر ہے، اور فلسفہ دیکھیں، ابتدا بھی 10 ذوالحجہ کو اور انتہا بھی 10 محرم الحرام کو۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو ہی زمین پر خون گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے ہر وقت اپنی امت کے بارے میں سوچا، ہر مقام پر اپنی امت کو یاد کیا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال دار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مقام پر اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس وقت میرا امتی خلوص نیت سے قربانی کرتا ہے، اور جو ہی قربانی کا جانور کا خون زمین پر گرتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ اس قربانی کے جانور کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے، جو تا صبح قیامت وہ فرشتہ اس قربانی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ تو دوستو، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان پر قربانی لازم ہے، ان پر قربانی ضروری ہے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے، شریعت نے ان پر قربانی لازم اور قربانی ضروری قرار نہیں دی۔ اور قربانی کی جو کھال ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ان کو دینی درس گاہ کے اندر، جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کے مدارس کے اندر پہنچا کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔